وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سارے لوگ عن آیاتنا لغافلون، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. واقعی بہت سارے لوگ اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں. خاص طور پر آج جو ایجوکیشن کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں نا، جو اللہ کی نشانیاں سب سے زیادہ دیکھتے ہیں، وہی سب سے زیادہ اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں. تو یہ رکو بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا. اس کا خلاصہ میں مختصر لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی قسم پرسی بیان کی اس رکوع میں کہ فرعون کے خوف سے ایمان لے کر آئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ پہ اعتماد کرو، توکل کرو. ہمیں اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ بھائی ہم نے شریعت پہ چلنا ہے. غیر مسلموں کی طاقت، غیر مسلموں کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت اور ان کی زمین میں گھومنے پھرنے سے ہم نے متاثر نہیں ہونا کہ وہ آسمان میں خلائی سیارے چھوڑ رہے ہیں، چاند پہ قدم رکھ رہے ہیں. ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا. ہاں ٹیکنالوجی میں تو ہم نے بھی آگے بڑھنا ہے، وہ تو اللہ رسول کا حکم ہے، اس کے الگ دلائل ہیں، لیکن اس کی وجہ سے حق کے راستے کو نہیں چھوڑنا. تو اور کوئی آزمائشیں آئیں تو کیا کرنا ہے؟ وہی جو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا، بھئی اللہ پر ایمان ہے تو اس پر اعتماد کرو نا. اگر سب کچھ ظاہری اسباب سے ہی ہونا ہے تو پھر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان تو جب اسباب فیل ہو جائیں تو تسلی میں ہوتا ہے. اس لیے اسے پتا ہے کہ میں ایسی ذات پر ایمان رکھتا ہوں جو کچھ کرنے میں اسباب کی محتاج نہیں ہے. دوسری بات اس میں یہ بھی پتا چلا کہ شدید مجبوری میں گھر میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے. آج بھی یہی مسئلہ ہے. اس دور میں تو مسجد میں نماز کے علاوہ نماز ہوتی نہیں تھی، مگر جان کا اور شدید تکلیف کا خوف تھا، اس لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو چھوٹ دے دی کہ گھروں میں نماز پڑھو. تو آج بھی اصل حکم تو یہی ہے کہ مرد کے لیے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. وہ نہیں پڑھے گا مسجد میں جماعت سے نماز، گناہگار ہوگا. گھر میں پڑھے گا نماز ہو تو جائے گی، مگر گناہ ہوگا جماعت سے نماز چھوڑنے کا. لیکن اگر کوئی خوف ہے، کوئی مجبوری ہے، تو پھر آج بھی یہی حکم ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. غیر مسلم ممالک میں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جیسے ہندوستان میں بہت ظلم کی خبریں آتی ہیں اہل اسلام پر، تو ایسی شدید مجبوری میں جان بچانے کے لیے ان کو بھی جہاں مجبوری ہوگی وہاں ان کو گھر میں نماز کی اجازت دی جائے گی. لیکن نماز چھوڑنے کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے. اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنی اللہ کی نظر میں اہمیت ہے. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، گھر میں چھپ کے نماز پڑھ لو. یہی حکم ان غیر مسلموں کا ہے جو چھپ کے ایمان لاتے ہیں. انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان کو ظاہر کریں گے تو ہمارے ماں باپ ہمیں ٹارچر کریں گے. میں نے بتایا تھا نا، انڈیا میں کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو گھروں کے اندر ہی مسلمان ہو گئی ہیں، اور امریکہ میں، یورپ میں آپ ایمان لے آئیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. انہوں نے واقعی مذہبی آزادی دی ہے، بلکہ وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. یو ایس اے میں آپ مسلمان ہو جائیں، آپ کو کوئی دھمکی دے گا، آپ تھانے میں رپورٹ کروائیں، وہ تھانے والے آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. جو بھی دھمکی دے رہا ہے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. لیکن بعض کنٹریز ایسے ہیں جہاں آپ کو آزادی نہیں ہے. تو ہندوستان بھی انہی کنٹریز میں سے ایک ہے جہاں تک ہمیں معلومات ہیں. لڑکیاں مسلمان ہوتی ہیں لیکن ان کو ان کے ماں باپ ٹارچر کرتے ہیں، ان کا خاندان اور حکومت بھی تنگ کرتی ہے جو موجودہ حکومت ہے. اور بھی اس طرح بعض جگہیں ایسی، پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی عیسائی گھر میں عیسائی مسلمان ہو گیا، اس کے والدین ٹارچر کر رہے ہیں اس کو. کوئی ہندو لڑکی یا لڑکا مسلمان ہو گیا. میرے پاس کتنے یہاں پاکستان میں لڑکے آ چکے ہیں ہندو جو مسلمان ہوئے، ان کے ماں باپ نے ان کی زندگی حرام کر دی، ان کے رشتہ داروں نے قتل کی دھمکیاں تک دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو قتل کر بھی دیتے ہیں. تو ان کے لیے بھی قرآن کا یہ حکم ہے کہ جہاں خوف ہوگا وہ اپنے ایمان کو چھپائیں اور چھپ کے نماز پڑھیں، وہ جس حد تک چھپ سکتے ہیں. اور اگر چھپ کے نماز پڑھنے میں بھی پکڑے جانے کا ڈر ہے اور قتل ہونے کا ڈر ہے تو پھر جان بچانے کے لیے نماز کو مؤخر کرنے کی بھی اجازت ہے. لیکن حتی الامکان نماز کی حفاظت کی جائے گی. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ساتھ ساتھ اللہ خوشخبریاں بھی دیتا ہے کہ یہ ٹینشن ہمیشہ نہیں رہے گی، انشاءاللہ یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی اس رکوع میں ہمیں ایک اہم بات پتہ چلی. اور تیسری اہم بات کیا پتہ چلی کہ شدید مجبوری میں بد دعا دینا بھی جائز ہے. یہ جو بعض لوگوں نے ایسا دین کا کانسیپٹ بنا لیا ہے نا کہ ظالم کے خلاف کبھی بد دعا ہی نہیں کر سکتے آپ، یہ غلط ہے. موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر سے فرعون کے خلاف بد دعا کرنا ثابت ہے. ہاں بات بات پہ بد دعائیں کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1 مہینہ بد دعا کی تھی. بہت رعل اور زکوان ایک ظالم قبیلے تھے ان کے خلاف، تو 1 مہینہ اللہ نے بد دعا کرنے دی، لیکن پھر آپ پر پابندی لگا دی. اس لیے لگائی پابندی کہ ان میں بہت سے لوگوں کو ایمان کی توفیق ملے گی، تو آپ ان کے خلاف بد دعا نہ کریں، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کنٹینیو بد دعا کرتے رہنا اللہ کی نظر میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن کبھی انسان ظلم سے تنگ آ جائے تو پھر ظالم کے خلاف بد دعا کی بھی شریعت میں اجازت ہے.
اور ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلی کہ جب بالکل موت کا وقت ہوتا ہے نا اور انسان عالم برزخ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں کچھ دیر بعد مر جاؤں گا لیکن عالم برزخ ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے تو بھی توبہ قبول ہوتی ہے. جیسے کسی شخص کو پھانسی کے پھندے پہ لے جانے والے ہیں ابھی ہم، اور اس کے ہوش و حواس سلامت ہیں، 10 منٹ بعد اس کو لٹکایا جانے والا ہے، اس کو یقین ہے کہ 10 منٹ بعد میں مر جاؤں گا، تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ اگر اس وقت بھی وہ سچی توبہ کرے گا نا تو اللہ توبہ قبول کرے گا، کیونکہ ابھی اس نے موت کا یقین تو ہو گیا ہے لیکن موت اس نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے. آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب جب اس کو لٹکائیں گے اور اس کو عالم برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. یعنی ایک حالت ایسی ہوتی ہے جس میں انسان زندگی اور موت کے بیچ میں ہوتا ہے. جیسے جب ہم سونے لگتے ہیں نا تو سوتے ہوئے ایک حالت تو ایسی ہے سونے سے پہلے ایک حالت تو ایسی ہے جس میں ہم بالکل جاگ رہے ہوتے ہیں، ایک حالت ایسی ہے جس میں ہم بالکل سو رہے ہوتے ہیں، ایک بیچ کی حالت ہوتی ہے آدھے جاگے ہوئے آدھے سوئے ہوئے، کچھ خواب کی چیزیں نظر آ رہی ہیں کچھ دنیا کی. تو اسی طرح جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس میں وہ مکمل زندہ ہے، ایک کنڈیشن ایسی ہے جس میں مکمل مر چکا ہے، ایک بیچ کی کنڈیشن ہوتی ہے جب وہ دنیا سے عالم برزخ کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے اور برزخ کی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایسے موقع پہ توبہ قبول نہیں ہوتی. اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، جب تک موت کا غرغرہ نہیں آتا نا، روح نکلنا نہیں شروع ہوتی، اس سے پہلے پہلے اللہ انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں. تو یہ جو فرعون کی کنڈیشن تھی جب غرق ہوا ہے نا، تو غرق ہوتے ہوئے جب یہ مرنے لگا تھا اور برزخ کی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا تھا، اس وقت اس نے توبہ کی تھی، اور اس وقت اللہ کا قاعدہ ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی. تو یہ بھی ہمیں اس سے معلوم ہوا. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اور چوتھی بات، فرعون کے جسم کا محفوظ ہونا. یہ بھی اسلام کا ایک معجزہ ہے، قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے.